آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے آج کی اس نشست کے آخری خطیب، یہ جو نشست ہے یہ منسوب ہے بی بی سکینہ کے بھائی شہزادہ علی اصغر کے نام سے، بی بی رباب کے اس بیٹے کے نام سے جو خالی جھولے سے ماؤں کو اولاد عطا کر رہا ہے، جو 6 ماہ کا باب الحوائج ہے، اس شہزادے کے نام سے یہ نشست منسوب ہے۔ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے، آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہوئے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سفیر سجاد شیرازی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے مفصل فضائل و مصاحب آل محمد بیان فرمائیں، اور اختتام مجلس پر یہی آپ کے سامنے شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ مومنین سے التماس ہے کہ کل کی مجلس کے بارے میں یہ ہے کہ کل صبح انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد نماز جمعہ کا وقفہ بھی ہوگا، اور اختتام مجلس پر کل علامہ سید سفیر سجاد شیرازی صاحب شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے۔ آج کی مجلس کے اختتام پر علامہ صاحب شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد کروائیں گے۔ قبلہ کو دعوت دینے سے پہلے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب علامہ سید سفیر سجاد شیرازی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام، حمدک اللہم علی جزیل الانعام، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام، ولا سیما بقیۃ اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ الجاریۃ الثابتۃ العالیہ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قیل فی زیارت وارثہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، درود بھیجیں بر محمد و علی محمد کی لعنت۔ میری تمام عزیزان امام علی مقام سے گزارش، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائے سلامتی امام زمانہ سے مجلس کی شروعات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعہ، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، تاجیل ظہور وارث خون حسین کے لیے میرے کے صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، نہ تو یہ فضائل کی رات ہے اور نہ ہی اس میں داد کی طلبگاری ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تبدیلی کی رات ہے، انقلاب کی رات ہے، گناہگاروں کی معافی کی رات ہے۔ یہ رات اس کی ایک ایک گزرتی کھڑی
زینب کے دل سے پوچھو کتنی دشوار ہے۔ اس رات کو فاطمہ کے امیر بیٹے نے مانگا ہے اور یہ رات اللہ کے ذکر میں بسر فرمائی ہے۔ ایک دو پیغام عرض کرنا ہے کیونکہ میں شب عاشور ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ایک حسین کربلا سجا کے چلا گیا، ایک حسین کربلا سجا کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پردے میں ہے، اس کی کربلا میں ابھی کوئی نہیں آیا۔ اس کی کربلا میں 72 چلے تھے، وہ 12 صدیوں سے ڈھونڈ رہا ہے، اسے 313 نہیں ملتے۔ لمحہ فکریہ، میں نے کہا مجھے داد نہیں چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ اس رات کی قیمت ادا کر جوان۔ دیکھ آج کی رات اپنے امام سے غافل حر کو حسین مل رہا ہے، حر کو۔ آج آپ کوشش کر ہم بھی حر بنتے ہیں، یہ رات حر بنا دیتی ہے، مقدر جاگ جاتے ہیں۔ حر کو سن، حر کو، یہ بیدار ہونے کی رات ہے، یہ تفکر کی رات ہے، یہ سوچنے کی رات ہے۔ جو لوگ اپنے امام کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، ان کا اپنے امام سے دوبارہ لوٹ کر ملنے کی رات ہے۔ یہ حجت خدا کو دوبارہ ملنے کی رات ہے، یہ شب واپسی ہے، یہ شب استغفار ہے، معافی اس گناہ سے جو ہم نے حجت خدا کے حق میں کیا ہے۔ حر جس نے حسین کے ذوالجناح کی زین میں ہاتھ لگایا اور محمد کی بیٹیوں کو جنگل میں روکا، وہ حر تڑپ رہا ہے، اضطراب میں ہے، بے چین ہے، سکون نہیں ہے، تڑپ کے خیمے میں آج کی رات کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے اور سوچتا ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ایک طرف بہنوں بیٹیوں والا ہے ایک طرف کمینے ہیں، ایک طرف خدا کا وارث ہے ایک طرف شیطان کے وارث ہے، تفکر کر رہا ہے۔ حر کہتا ہے میں نے بے چینی اضطراب کی حالت میں ہوں، سکون نہیں ہے دل حر میں، اور ناگہاں خیموں کے اندر سے آواز آتی ہے، جا کے حر سنتا ہے کچھ لئی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک کمینہ تلوار اٹھا کے زمین پر رکھتا ہے اور کہتا ہے اس سے اگر میں نے حسین کے بڑے بیٹے کو قتل کیا تو اتنے رکعت نماز شکرانے میں ادا کروں گا۔ دوسرا کمینہ اٹھا کے اپنا تیر رکھتا ہے، اگر اس سے میں نے حسین کے 6 ماہ کا پھول قتل کر دیا تو اتنے روزے رکھوں گا۔ حر حیران ہے، حر پریشان ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خان وعدہ عصمت و طہارت کو قتل کر کے روزے اور نمازوں کی منتیں مانگ رہے ہیں۔ حر کہتے ہیں میرا دل اور بے چین ہوا، میرے دل میں اور اضطراب آیا، میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا، دور سے خیمہ حسین بن علی کو دیکھ رہا ہوں، وہاں سے دوش صبا پہ سفر کرتے کرتے حسین کے ذکر خدا کے لفظ میرے کانوں پہ آتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اطمینان وہاں پر کھڑا ہو، سکون وہاں پر کھڑا ہو۔ ساری رات حسین کے عاشق مسلے بچھائے ہوئے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ حر کہتا میں پریشان تھا، یہ جو قتل کرنے آئے تھے یہ ڈرے ہوئے تھے، جو مرنے آئے تھے وہ مطمئن بیٹھے تھے۔ پھر میرے دل نے مجھے جرأت دی، آج جوان آج کی رات حر بننا ہے، تو میں نے عرض کیا ہے آج کی رات، آج انداز ہی اور ہو، آج کی رات حسین کی مانگی ہوئی رات ہے، آج کی رات حسین کی امامت کی آخری رات ہے، آج کی رات آپ نے آخری امام سے کوئی وعدہ کر کے جاتے ہیں۔ اور کہتا ہے ایک چیز جس نے مجھے حسین کے قریب پہنچایا، اور یہ جوان سن، فرمایا وہ یہ تھا اگر میں آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتا تو وہ کل کبھی نہ آتی۔ حر بننے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے، اگر آج دل امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوا ہے، آج اگر دل میں تیرے یوسف زہرا کی محبت کی لو چل رہی ہے تو آج ہی وعدہ کر۔ آج کس کی رات ہے؟ قربانیوں کی رات ہے۔ ہر کوئی اپنا نفس، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا زر، اپنا تخت، اپنا تاج، اپنی عزت بیچ رہا ہے حسین کے ہاتھوں۔ قربانیاں لے کر آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں قربان ہونے کے لیے حسین کے پاس۔
لیکن عزاداروں میں اور تو بھی تو دیکھیں ہم اپنے وقت کے حسین کو کیا قربانی دے رہے ہیں۔ ہاں ہمارا حسین بھی تو کربلا بابا کرے گا، اس نے بھی تو پردہ غیب سے نکل کے آنا ہے۔ میرے مولا جتنا آپ سے پیار کریں عزاداروں، حر کہتا ہے میں نکلا، اپنے بیٹے سے کہا بس میرا وقت وداع آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں محمد کے بیٹے کے پاس، اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے ہاتھوں کو باندھ، میں مجرم بن کے حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حر گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، گھوڑا چلتا چلتا حسین کے قریب آیا۔ قریب آنا تھا کہ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتار دیا، اور ایک مرتبہ حسین اکیلا نہیں ہے، علی اکبر بھی ساتھ ہے، قاسم بھی ساتھ ہے، عباس بھی ساتھ ہے، اور حر کا استقبال کر رہا ہے کریم کربلا۔ حر کہتا ہے میں قریب آیا، میرے دل میں عجیب عجیب باتیں تھیں، پتہ نہیں محمد کا بیٹا مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، اللہ جانے میں نے نبی زادیوں کو جنگل میں روک لیا تھا، اس جرم کی مجھے معافی ملنی ہے نہیں ملنی۔ کہا میں سوچ ہی رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں ڈالنا چاہا، حسین کریم کربلا نے مجھے اٹھایا، مجھے چھاتی سے لگایا، میرے جبین کا بوسہ دے کے فرمایا السلام علیکہ یا عبداللہ التائب انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے خدا کے توبہ کرنے والے بندے تجھ پہ حسین کا سلام ہو، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہو گیا۔ ہم میں سے کون ہے جو آج کی رات حر بننا چاہتا ہے؟ آج بھی ایک حسین چراغ بجھا کے پوچھ رہا ہے کوئی جوان جو میں امام حسین کے بیٹے کی مدد کرے؟ امام زمانہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں مت کہا کرو کہ ہم امام زمانہ کے انتظار میں ہیں، سچ تو یہ ہے کہ امام زمانہ ہمارے انتظار میں۔ یہ رات 1400 سال پہلے گزری ہوئی کسی شب عاشور کی سالگرہ نہیں ہے، آج کی رات ہر حجت اپنی کربلا کے لیے انصار ڈھونڈتا ہے۔ آج کی رات ہر حجت خدا اپنے سپاہی ڈھونڈتا ہے۔ نہیں جوان، ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ 20 سال 18 سال 25 سال میرے سامنے تشریف فرمائے بڑے بڑے شخصیات موجود ہیں، کتنی زندگی گزارنی، کتنا یاد کیا اپنے امام کو، کتنا اپنے امام کے عشق میں ہم نے عطا کیا، کتنا اپنے امام کی محبت میں ہم نے گناہوں کو چھوڑا، اور یہ غفلت کتنی دیر تک جاری رہے گی؟ جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنے حجت خدا کے ظہور میں تاخیر ہوتی جائے گی۔ کب کس دن بالآخر طے تو کرو، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے وجود کے کٹہرے میں کھڑے، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں بندہ حقیر اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے وجود کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں اور اپنے آپ سے پوچھوں وہ دن کب آئے گا جب میں بھی حر کی طرح اپنے حسین کے پاس جاؤں گا؟ وہ دن کب آئے گا جب میں یہ کہوں گا کہ میں نے کل کا کام کل نہیں آج اور ابھی اس وقت کرنا ہے، جو کام میرے تیرے کرنے کا ہے عزادارو، تھکنا نہیں ہے۔ آج آدھی رات کو آپ بیٹھے ہیں، آپ کی بیویاں تشریف فرمائیں، کوئی آدھی رات کو اپنی خاتون کو باہر نہیں بھیجتا، آپ کی پردہ دار بیٹھی ہوئی ہیں، آپ تشریف فرمائیں، کس کے لیے آئے ہو؟ حسین کے لیے۔ لیکن ایک اور حسین آپ کو دیکھ رہا ہے، کون ہے جو اس کا زہیر بنے گا؟ کون ہے جو اس کا حر بنے گا؟ کون ہے جو اس کا عبداللہ بنے گا؟ ہم میں سے کسی نے بننا ہے لشکر امام میں۔ اور یہ فقرہ سنتے جا، مت سوچنا کہ امام زمانہ کو تجھے تیری فکر نہیں ہے۔ میرے مولا کا فرمان سن شب عاشور اور دل کی دروازے کھول کے اس میں نقش کر لے۔ میرے امام فرماتے ہیں ما احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضه ولا یختم الا اختممنا لغمه ولا یفرح الا فرحنا لفرحه۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرے شیعوں کو پیغام دے دو، جب تم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تمہاری بیماری کا سن کے میں علیل ہو جاتا ہوں، جب تم غم زدہ ہوتے ہو میرے دل پہ تمہارے غم کی برچھی چلتی ہے، جب تم خوش ہوتے ہو تو امام زمانہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنا پیار۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں میں نے امام زمانہ کو دیکھا، آپ محراب عبادت میں سر کو جھکائے ہوئے اپنے شیعوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ خاک میں تڑپ رہا تھا نرجس کا لال،
اور یہ فقر ارشاد فرما رہے تھے، یا ربی ان شیعتنا خلقوا من فضل طینتنا ونور شعاعنا انہم قد فعلوا ذنوبا کثیرتا اتکالا علی ولایتنا وحبنا۔ خدا سلامت رکھے ان آنکھوں میں، بڑے آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سینکڑوں آنکھیں دیکھ رہا ہوں، ایسی خوبصورت آنکھیں دیکھ رہا ہوں جن کی آنکھوں میں عشق مہدی مجھے جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سلامت رہے یہ جوان جن کی آنکھیں خوبصورت عشق فاطمہ الزہرا سے چل رہی ہیں۔ امام زمانہ کو دیکھا محراب میں، کیا فرما رہے تھے؟ اے میرے خدایا تو گواہ رہنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے باقی ماندہ نور سے تخلیق ہوئے ہیں، یہ بیچارے ہماری ولایت پر اعتماد کر کے گناہ کر دیتے ہیں، گناہ یہ کرتے ہیں، توبہ میں مانگ رہا ہوں۔ اے پروردگار میرے شیعوں کی چمڑیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں جو تیرے دوزخ کی آگ برداشت کر سکیں۔ اس کے بعد امام زمانہ فرماتے ہیں، میرے اللہ میرے شیعوں کو جہنم میں مت بھیجنا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ ساری زندگی یہ تبرہ کرتے رہے۔ آزادار تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں سن رہا ہے شب عاشور، آج سب سے چھوٹی قربانی کا ذکر کرنا ہے جس قربانی نے حسین کو بے قصور ثابت کر دیا۔ ایک پنجابی کا نوحہ مجھے بڑا پسند ہے، ہمارے لاہور میں اکثر پڑھا جاتا ہے، تقصیر تنئی کوئی سیدی ویا بیری کل زمانہ ہے، اس رات نو رج رج کے تکلو زہرا دا بیڑا بس نہ دے، اے آخری رات مسافرہ دی دا فجر لٹیا جان۔ اس رات نو رج رج کے تکلو زہرا دا بیڑا بس نہ دے، اے آخری رات مسافرہ دی۔ زینب سے پوچھئے یہ رات کیسے بسر ہوئی؟ آج علی اصغر کا جھولا برآمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ اس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر، وہ سو ہی گیا ہے تو اسے اب نہ جگانا، اے شام غریبہ بڑا حساس ہے اصغر، اور یہ سوچ کے پہلو نہ بدلتی تھی رباب، شاید کہ میرے پاس ہے اصغر۔ ازادارو آج رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہے، اس کا مصائب پڑھنا ہے۔ میں ہمیشہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں یہ باب الحوائج کا مصائب ہے، جس بندے کی توجہ نہ ہو میں منت مانتا ہوں سید زادہ وہ اٹھ جائے، اور جو بی بھی بیٹھی ہے مستور میری آواز سن رہی ہے، اگر کسی کی گودی میں کوئی بچہ ہے تو رباب کی عزت کا واسطہ جھولیوں سے بچے اتار کے خاک پہ رکھو، اللہ جانے کس کے پہلو میں اجڑی گود والی رباب بیٹھی ہوگی، تڑپ کے کہتی ہوگی تم آباد گودیوں کے ساتھ میری بربادی سنتی رہی، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ حسین کے کربلا میں دو نقصان ہوئے ہیں، ایک اکبر ایک اصغر۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ ماتمیوں فکرے سن لینا، جو نام کا چھوٹا تھا وہ شہادت میں بڑا تھا۔ واہ غربتا واہ حسینہ، سر کا ماتم کرتے آنا باب الحوائج کا مصائب ہے۔ جو بے اولاد ہے جھولیاں پھیلانا، یہ فکرہ میرے مردوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میری بیوی یہ فکرے کو سمجھے گی۔ بی بی زینب اس یزیدی کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا شام غریبہ کو دو بیویاں ہیں جنہوں نے خیمے میں جلتی آگ میں کودا ہے، ایک زینب ہے حسین کی بہن، دوسری اصغر کی ماں ہے۔ زینب لے کے گئی تھی سجاد کو لینے کے لیے، پوچھو رباب کیا کرنے گئی تھی؟ رونے والوں بچے کا جھولا جل گیا تھا، ماں بچے کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر رباب اپنے برقعے کے پلوں پہ باندھ دیا کرتی تھی۔ بی بی زینب فرماتی ہے چھوٹے بچوں والی ماں کی یہ عادت ہوتی ہے، چھوٹے بچے والی ماں رات کو کروٹ بدلنا چاہے تو پہلے دائیں ہاتھ مارتی ہے پھر بائیں ہاتھ مارتی ہے، اگر بچہ موجود ہو ماں کروٹ نہیں بدلتی۔ بی بی زینب فرماتی ہے رباب جب جب سوتی تھی کروٹ بدلنا چاہتی تھی،
کبھی دائیں ہاتھ مارتی، اصغر نظر نہیں آتا، اپنے برقعے سے اصغر کے جھولے کی لکڑیاں اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ کل رات سے حسین آپ کو زحمت نہیں دے گا، آج رات رو لو جتنا رونا ہے، اگلے سال کی ضمانت کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے فقرہ کہا تھا، اصغر نام کا چھوٹا ہے شہادت میں بڑا ہے، اکبر نام کا بڑا ہے شہادت میں چھوٹا ہے۔ اس کی 3 دلیلیں ماتمیوں کے لیے۔ پہلی دلیل مرزا دبیر فرماتے تھے، دنیا نے یہ جنگ کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ لیلا کا چاند پہلے مارا گیا، رباب کا پھول بعد میں اجڑا۔ دوسری دلیل عزادارو، اور اس فقرے میں کوئی بندہ مر جائے تو کم ہے، رونے والوں ابھی گزری ہے عید قربان۔ عید قربان پہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جو چھوٹی قربانی ہوتی ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے، جو بڑی قربانی ہوتی ہے اسے نہر کیا جاتا ہے۔ واہ غربت رباب تیری اجڑی گود پر۔ میں پھر فقرہ پڑھ رہا ہوں، جس چھوٹی قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے، بڑی قربانی کو نہر کیا جاتا تھا۔ عزادارو، اکبر کو ذبح کیا گیا، اصغر کو نہر۔ اجرکم اللہ۔ یہ سوچ سوچ کے رونے کی رات نہیں ہے۔ تیسری دلیل، اصغر کی قربانی بڑی اس لیے تھی، کربلا میں اکبر 1 بار مارا گیا، اصغر 2 بار قتل ہوا، 1 بار تیر سے مارا گیا، دوسری بار شام غریبہ کو سروں کی گنتی کی گئی، 71 سر ہے، 72واں سر نظر نہیں آتا۔ ایک کمینہ بولا میں نے دیکھا تھا، شبیر ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر کھود رہا تھا، کہیں دفنایا ہوگا۔ اس لعین نے 16 پہلوانوں کو گھوڑے دیے، ان کے ہاتھوں میں نیزے پکڑائے اور کہا زمین کربلا پہ مارتے جانا، جہاں پہ پھول بدل آ جائے اسے اٹھا لینا، چھوٹے بچوں والے مجھے معاف کرنا۔ ایک کمینے نے گاڑا نیزا، اصغر کا جنازہ۔ واہ غربتا، مولا کریم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ خلوص کا ماتم ہے، یہ زہرا کی اجڑی گودیوں کا ماتم ہے، یہ حسین کی آخری رات کا ماتم ہے۔ عزادارو، آج پہرے پہ عباس کھڑا ہے، کل زینب کھڑی ہوگی پہرے پر۔ آج سکینہ چاہے تو حسین کی چھاتی پہ سو سکتی ہے، کل سکینہ کو سونے کے لیے حسین نہ ملے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ حوصلے کے ساتھ اللہ آپ کو طاقت عطا فرمائے، میں پورا پڑھ سکوں۔ ہندو بھی جس پہ روتے ہیں اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ ایک ہندو نے کہا تھا، حسین کی جنگ ہمیں کبھی سمجھ نہ آتی اگر علی اصغر نہ ہوتا۔ قصور ہوگا تو حسین کا ہوگا، جرم ہوگا تو علی اکبر کا ہوگا۔ اتنے سے بچے کا کیا جرم تھا؟ آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ماں اگر کبھی کام میں مصروف ہو جائے نا، بچہ رو پڑا، ماں جتنی بیمار ہو، جتنی مصروف ہو، جلدی سے آتی ہے، اپنے لال کو اٹھاتی ہے، چھاتی سے لگاتی ہے، میرا لال میں قربان جاؤں۔ بچہ بھوکا ہو ماں تڑپ جاتی ہے، بچہ پیاسا ہو ماں تڑپ جاتی ہے۔ رونے کے لیے فقرہ سنو گے، رباب نے 3 دن تک اپنے بچے کو بھوکا بھی دیکھا ہے، پیاسا بھی دیکھا ہے۔ امام ششم فرماتے ہیں، تم نے کبھی مچھلی کو تڑپتے دیکھا ہے؟ اگر مچھلی کو باہر لے آئے سمندر سے تو کیسے تڑپتی ہے؟ شاہی کہتا نہیں مولا، مولا فرماتے ہیں سنو، اگر مچھلی کو سمندر سے نکالا جائے تو اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہے۔ پہلے تو مچھلی پورے طریقے سے تڑپتی ہے، جب اس میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر آہستہ سے کبھی یہاں پہلو بدلتی ہے، کبھی آہستہ سے یہاں پہلو بدلتی ہے۔ اگر یہ بھی طاقت ختم ہو جائے تو مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ کہا اصغر کی یہ حالت تھی، پہلے تو تڑپا، جب طاقت ختم ہو گئی کبھی ایسے کبھی ایسے۔
چھاتی پہ ہاتھ مارو، ہائے حسین با غربتا۔ طاقت ختم ہو گئی اصغر میں، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، رباب تیرے صبر پہ کائنات قربان۔ اصغر کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں اصغر پہ چوتھی کیفیت طاری ہو گئی، منہ کھولنے کی طاقت نہ رہی، بچے کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں بند کرتا تھا، آنکھیں کھولتا تھا۔ کیوں روتے ہیں شیعہ اصغر پر؟ آدھی رات کے وقت کوئی کسی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا۔ دیکھو جنگل میں قتل ہوا تھا اصغر کا، آج شہروں میں لوگ ماں و بہنوں کو لے کر رو رہے۔ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو ہوا کیا تھا کربلا میں۔ میرے سنی بھائی رو نہ سکے تو جگر پہ ہاتھ رکھنا، اگر دل ہے تو یہ مسائل سننا۔ عزادارو تیر سے مارا گیا رباب کا لال۔ عرب میں تیر کی 6 قسمیں ہیں، میں پڑھ گیا تو قیامت ہے۔ پہلی نبل، دوسری بوز، تیسرا عجیر، چوتھا سہم، پانچواں ارقم، چھٹے تیر کا نام سے شعبہ۔ ان میں ہر ایک تیر مخصوص شکار کے لیے بنایا گیا تھا۔ نبل زیتون کی چھڑی سے بنایا جانے والا چھوٹا تیر ہے، اسے اڑتے پرندوں کو مارنے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ جب یہ تیر کسی پرندے کو لگتا تو پھڑکتا ہوا وہ نیچے آتا، لیکن اس کے بعد اسے ذبح کیا جاتا تھا۔ دوسرے قسم کے تیر کو کہتے ہیں بوزل۔ بوزل یہ تیر بڑے پرندوں کو مارنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تیسرے تیر کا نام عجیب ہے۔ یہ عجیب نامی تیر عموماً انسانی جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، یہ چھوٹے موٹے بندوں کو مارنے کے لیے یا ایسے لوگوں کو جنہیں صرف زخمی کرنا ہوتا تھا یہ تیر چلایا جاتا تھا۔ چوتھے تیر کا نام ہے سہم۔ چوتھا تیر انسانوں کی جنگوں میں عام استعمال ہوتا تھا، اگر کسی انسان کو قتل کرنا ہو تو سہم کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پانچویں تیر کا نام ہے ارقم، یہ سانپ کی طرح تیزی سے چلتا تھا، یہ جا کے شکار کے اندر گھستا دوسری طرف سے نکل جاتا تھا۔ باتم کرنے کے لیے آئے ہو، آدھی رات کا وقت ہے، رباب کے پھول کے اجڑنے کا غم ہے، ابھی گہوارہ برآمد ہوگا۔ چھٹی قسم کا تیر ہے سے شعبہ۔ اس کی 3 خصوصیتیں۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے، اس کی کمان میں بڑے جانور کا سینگ لگا ہوتا تھا۔ اس کی دوسری خصوصیت، عرب کے وحشی پہلوانوں نے قسم کھائی تھی یہ تیر انسانی جنگ میں استعمال نہیں ہوگا۔ اللہ جانے کس انتظار میں بیٹھے، اللہ جانے کس انتظار میں بیٹھے۔ انسانی جنگ میں استعمال نہیں ہوگا۔ یہ تیر بنایا گیا تھا بپھرے ہاتھیوں کو یا بپھرے اونٹوں کو مارنے کے لیے۔ اس کی تیسری خصوصیت، اس کے 3 بھالے تھے، یہ گھوم کے جاتا تھا، شکار کے گوشت کے ٹکڑے نکال کے باہر کرتا تھا۔ ادھر حسین اصغر کو لے کے آیا، ادھر کمینے نے کہا حسین پیاس تجھے ہے، بہانہ بچے کا لگاتا۔ شبیر نے نازک بدن اصغر کو خشک زبان اصغر ہونٹوں پہ پھری کہ پورے لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی۔ کمینے نے کہا حرملہ دیر نہ کر، اقتروا کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ۔ عزادار ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو اٹھایا، ایک مرتبہ اس نے تیر چھوڑا، تیر خطا ہو گیا، دوسرا تیر چھوڑا، وہ بھی خطا ہو گیا۔ اس کمینے نے بڑھ کے پوچھا حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، یہ تیر خطا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کمینہ کہتا ہے میں جب بھی تیر اٹھاتا ہوں نیام میں جوڑتا ہوں، کوئی کالے برقعے والی بیوی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے او کمینے اپنا تیر دیکھ، میرے بچے کو دیکھ۔ یہ کہتا ہے میں نے غصے میں سے شعبہ تیر نکالا، نیام میں جوڑا، اصغر کو روانہ کیا، تیر اوپر تھا، اصغر نیچے تھا،